حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے نزدیک زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے درود پاک کی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ضرور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کرتے ہی رہا کریں۔ اصول برکت ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشادی مبارک فرمایا، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں یہ ارشاد پاک فرمایا ہے، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی برائی لائے تو اسے صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں نیکی کرنے والوں کے لیے بشارت عطا فرمائی ہے اور اپنی خاص رحمت کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انسان کے لیے شفقت کا دروازہ کھولا گیا ہے کہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو نواز رہا ہے۔ بندے جو بھی اپنے رب کی رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو، وہ نیکی کرتے ہیں۔ نیکی کسی قسم کی آدمی کر سکتا ہے، اصل نیکی تو وہی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس کی اتباع کی جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے، یہ اصل نیکی ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو بندہ نیکی کرے، اللہ رب العالمین ارشاد پاک فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا اس جیسی، یعنی اس نیکی جیسی 10 طرح کی اس کو نیکیاں دی جائیں گی، 10 طرح کا اجر دیا جائے گا۔ یہ کوئی انتہائی مقدار کم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اس نے کی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس جیسا 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر دنیا میں کوئی بندہ پیاسا ہے، پیاسے آدمی کو کسی نے پانی پلا دیا یا اس کو بہترین کھانا کھلا دیا، اب وہ نیکی ہے، اس کا اجر تو اللہ رب العالمین نے بے شمار دینا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایک نیکی پر جو اس کو اللہ کریم نوازے گا اس جیسی، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو نیکی کرے گا اس جیسے ہم 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ جیسے درود پاک کے بارے میں ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو یہاں جو نیکی کرے گا، نیکی کے اوپر قید نہیں ہے کہ کوئی نیکی کرے آدمی، نماز پڑھے، نماز کے اندر ایک ایک رکن کے اندر بے شمار نیکیاں پائی جاتی ہیں، اس طرح جو بھی نیکی کرے، معمولی سے معمولی بھی نیکی کر لے گا نا تو اللہ کریم اس کا بھی 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے خاص کر، اور فرمایا اللہ رب العالمین نے جو کوئی برائی لائے گا، یعنی جو برائی کرے، جس نے گناہ کیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے کہ اللہ کریم اس گناہ کے بدلے میں 10 گنا نہیں عطا فرماتا، بلکہ اس گناہ کے بدلے میں صرف 1 گناہ ہی لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت و مہربانی ہے کہ نیکی جب نیکی کی باری آتی ہے تو اللہ کریم 10 گنا عطا فرماتا ہے، جب گناہ کی باری آتی ہے تو 1 ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔
اور وہ گناہ بھی ایسا لکھا جاتا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ اس کی قبول ہو جائے تو وہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم جیسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد پاک فرماتے ہیں، جس نے سچے دل سے اس گناہ کی توبہ کر لی، جو اس نے گناہ کیا سچے دل سے توبہ کر لی اور دوبارہ اس گناہ کی طرف جانے کا ارادہ نہیں، تو پھر اس کی توبہ قبول ہوگی تو وہ ایسا ہی بنتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہوا، یعنی وہ گناہ سے بالکل پاک ہو گیا کہ اس نے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ شفقت و مہربانی ہے کہ بندہ نیکی کرے تو اللہ کریم نیکی کا اجر بڑھا کر عطا فرماتا ہے، گناہ کر بیٹھے تو گناہ اگر بندہ شرمندہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ندامت پر اس کی توبہ پر گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ یہاں جو ثواب کے بارے میں اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اس کے بارے میں مفسرین کرام کا اور نظریہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ثواب کے بارے میں 10 گنا یہاں ارشاد فرمایا ہے، یہ تو بالکل معمولی اجر اللہ تعالیٰ نے بڑھایا ہے، نہیں تو اللہ کریم نے قرآن پاک کے 30 بارے میں فرمایا ہے کہ مثل ما ينفقون، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو بندہ نیکی لائے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کریم نے ارشاد مبارک فرمایا ہے کہ جو بندہ ہماری بارگاہ میں کوئی نیکی لاتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ جیسے اس نے زمین پر ایک دانہ بویا ہو اور وہ دانہ جب نکلتا ہے کھل کے تو اس سے 7 ڈالیاں نکلتی ہیں، وہ 7 ڈالیاں جو ہیں جب دانے اس کے اوپر سٹے لگتے ہیں تو ایک ایک سٹے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے سے 100 گنا یعنی کہ برکت 700 گنا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ اس سے بھی وسیع کرنے والا ہے، اس سے بھی زیادہ عطا فرمانے والا۔ یہ زیادہ ہوتا کیسے ہے؟ خلوص نیت سے ہوتا ہے۔ ایک بندہ محبت سے اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے، جان نہیں چھڑا رہا عبادت سے، عبادت کرنے میں جان نہیں چھڑا رہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی سے کھڑا ہے، یا اللہ تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے، تو نے مجھے پیدا فرمایا ہے، تو نے مجھے رزق دیا ہے، تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں لا کھڑا کیا ہے، تو خالق ہے، میں تیرا ادنا بندہ ہوں۔ اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی انکساری پیش کرتا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے، جتنا اس کا خلوص زیادہ ہوگا، جتنا اس کی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف توجہ زیادہ ہوگی، جتنا اپنے رب کریم سے اس کی رحمت کی طلب ہوگی، اللہ رب العالمین اس طرح اس کے دل کے خلوص کے ساتھ نوازے گا نیکیوں سے۔ خلوص جتنا زیادہ ہوگا تو اس لیے خلوص، نماز جب پڑھی ہے نا، نماز پڑھیں کوئی بھی نیکی کریں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہو اور خلوص نیت سے نیکی کریں، جان چھڑانے کی کوشش نہ کریں کہ یہ نیکی کریں ہم تو بڑی مشکل سے کریں، جان چھڑانے کی کوشش کریں، بھاگنے کی کوشش کریں کہ تھوڑی سی نماز پڑھی اور بھاگ گئے اور مختصر پڑھی بھاگ گئے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے چاہیے، بندے کو لمبا سجدہ کرے رب کی بارگاہ میں، شاید موقع دوبارہ ملے کہ نہ ملے، اب موقع ملا ہے تو رب کی بارگاہ میں تسلی سے سجدہ کیجیے، اس کی بارگاہ میں سجدے میں پڑھ کے اس کی حمد و ثنا بیان کیجیے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے ہمارا پیارا رب کریم، بڑی عظمت والا، بڑی اعلیٰ شان والا، بڑے اعلیٰ مقام والا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی جتنا بندہ خلوص نیت سے نیکی کرتا ہے نا، اللہ کریم 10 گنا سے لے کر 700 گنا سے، بلکہ 700 گنا سے بھی زیادہ، واللہ واسع علیم، اللہ کریم اس سے بھی زیادہ وسیع عطا فرمانے والا ہے۔ یہ ملتا ہے خلوص سے، اس لیے مخلص ہو کے اپنے رب کے ساتھ رب کی بات کیجیے، دکھلاوے کے لیے نہ کریں، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہ کریں، صرف مقصد ہو ہمارا رب راضی ہو جائے۔
تو پھر اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ضرور اجر بے انتہا عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں مفسرین کے کچھ قول ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے نیکی کو 10 گنا بڑھا کے بیان فرمایا ہے، اس کے متعلق حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت پاک میں جس کے اندر اضافے کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، یہ اضافہ کم از کم ہے، یعنی 10 گنا کم از کم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت وسیع عطا فرمانے والا ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اس آیت مقدسہ میں جو مراد ہے کہ جو ایک نیکی لائے گا اس کے مقابلے میں ثواب کے مراتب میں سے اسے اقل مرتبے کا بیان جو فرمایا ہے، اس سے اکثر مرتبے کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین بے انتہا عطا فرمائے گا۔ 10 گنا سے تو بندے کی اس یعنی شروعات ہو رہی ہے، شروع ہو رہا ہے بندے کی نیکیوں کا اجر، اللہ کریم 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت مولا علی قاری اور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے یہاں سے یہ عقل یعنی کم از کم جو اضافہ ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اور بھی زیادہ اس میں عطا فرمانے والا اللہ کریم۔ اور ایک مقام پر یہ فرماتے ہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اس فرمان میں یہ کہا گیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہے۔ تو یہ کم از کم کا اللہ تعالیٰ کا ہے ارشاد، اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح علامہ عبد الرحمن بن شہاب الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی کا 10 گنا اضافہ تمام نیکیوں کے لیے لازم ہے، کوئی بھی نیکی کرے 10 گنا کا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے جیسی 10 ہیں، لیکن اللہ کریم سے زیادہ عطا فرمائے گا جتنا انسان کا خلوص زیادہ ہوگا۔ اسی طرح علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت مقدسہ کا بیان فرماتے ہوئے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا 10 گنا، یہ ایک جز ہے، یعنی بالکل معمولی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے رحمت والا ہے، زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے بارے فرمایا ہے کہ جو ایک نیکی لائے 10 گنا، جو نیکی یا گناہ کرے اس کے علاوہ، البتہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اللہ کریم تو اس کو بھی نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بندے نے نیکی کی نہیں، ابھی تک نیکی اسے کی نہیں، ارادہ کیا ہے، تو ارادہ کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ تو نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے۔ تو اس لیے جو بندہ نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے کہ یہ میں نیکی کروں گا، اس بندے کی نیکی لکھی جائے گی، جب وہ کر لے گا 10 گنا بڑھا دے گا اللہ رب العالمین۔ اسی طرح کوئی گناہ کرے گا تو گناہ لکھا نہیں جاتا، گناہ کی نیت کرتا ہے نا کوئی بندہ کہ میں یہ گناہ کروں گا، گناہ لکھا نہیں جاتا۔ جب گناہ کر لیتا ہے بندہ وہ ایک گناہ لکھا جاتا ہے، وہ بھی جب سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین کا یہ خاص اپنے بندوں پر انعام و کرام ہے۔ یاد رکھیے کہ ثواب کے اکثر درجات کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن پاک میں 700 گناہ کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اسے بھی زیادہ بڑھا دے، جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے عطا فرمائے گا۔ یہاں ایک بات یہ ذہن میں کر لیجئے کہ کوئی بندہ زبردستی نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ واللہ واسع علیم، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو جتنا نواز دے گا۔ تو یہ نوازنا اللہ تعالیٰ کی اپنی مہربانی سے ہے۔ جس طرح دنیا میں اس نے جس کو چاہا جتنا نواز دیا، کسی کو زیادہ مال و دولت دے دیا، کسی کو زیادہ عزت دے دی، کسی کو زیادہ شہرت دے دی، کسی کو زیادہ پیسہ دے دیا، کسی کو زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرما دی، کسی کو زیادہ نیکی کرنے کا موقع دے دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، بندے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے وہ اس کو عطا فرماتا ہے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ تو زیادہ ہی عطا فرمانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنا جو ہے نا دل والا برتن خالی کر کے صاف کر کے رب کریم کی بارگاہ میں وہ پیش کرنا چاہیے عاجزی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے نور سے اس کے برتن کو، اس کے دل کو بھر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے 700 گناہ کر کے ہم عطا فرمائیں گے جس کے لیے چاہے، اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتا ہے۔ جیسے کہ صبر کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اس کو ہم بغیر حساب کے عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کا حساب و کتاب ہی نہیں ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ فرما دے کہ حساب و کتاب نہیں، ہمارے تو حساب و کتاب اگر ہیں تو جتنے ہو سکتے ہیں وہ بھی کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے فرمایا کہ اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، اتنا اجر عطا فرمایا جائے گا، تو یہ اللہ رب العالمین کی خاص مہربانی ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ کے صبر کرنا چاہیے، صبر پر اجر بہت زیادہ ملتا ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود بھی ہوتا ہے، پھر صبر بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اجر بے انتہا عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کسی بندے سے، کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، شرمندہ نہ کیجیے کسی کو رسوا نہ کیجیے، کسی کی تذلیل نہ کریں، بلکہ شفقت کا اس کے ساتھ سلوک کریں، اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے ہوئے اگر غلطی ہے تو سمجھائیں، اس کو بتائیں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی بھی جو ہے عنایات اللہ تعالیٰ کی اس پر شکر ادا کریں اپنے رب کریم کا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے یہاں جو فرمایا ہے نیکیوں کے اجر کے بارے میں، اور اللہ رب العالمین نے گناہوں کو جو فرمایا ہے کہ اس کے بدلے میں ہم ایک ہی گناہ لکھتے ہیں، اور وہ بھی اللہ رب العالمین کی شفقت سے ایسا ہوتا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا۔ اب جو دنیا کے اندر معاملات چل رہے ہیں، اگر کسی کے اوپر کچھ تنگی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، کہیں کوئی پریشانی آتی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ بندے کا اپنا ہی کمال ہے، اپنی اس نے گناہ کیے ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ سختی آئی ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، اس کی تو مخلوق ہے، اس نے تو یہ مخلوق پیدا فرمائی ہے، ظلم کرنے کے لیے تو پیدا نہیں فرمائی، اس نے تو پیدا اس لیے فرمائی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ جن، یہ انسان میری عبادت کرے، مجھے یاد کرے، میں ان کو اجر عطا فرماؤں، میں ان کو اپنی رحمت عطا فرماؤں، اس لیے اللہ کریم تو یہ فرماتا ہے کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ظلم نہیں کیا جائے گا، خواہ اس طرح کہ اطاعت گزار اور نیک عمل کرنے والے کے ثواب میں کمی کر دی جائے، کمی بھی نیکی میں نہیں کی جائے گی، نیکی پوری دی جائے گی، اور فرمان کے اندر کے گناہ کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دی جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا کہ اس کی غلطی تھوڑی ہے سزا زیادہ دی جائے، یہ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بلکہ وہ سزا بھی معاف فرما دے گا، تھوڑی سزا دے گا اگر اس کی غلطی ہے تو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معافی فرما سکتا ہے، تو اس طرح اگر انہیں جرم کے بغیر عذاب دیا جائے تو ایسے معلوم ہوا کہ کفار کے چھوٹے بچے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، جو کافروں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ابھی جوان نہیں ہوئے، بالغ نہیں ہوئے، ان کو سمجھ نہیں ہے، وہ فوت ہو جاتے ہیں، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ کافروں کے بچے دوزخ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں نیکی بدی کا۔ اب والدین ان کو سمجھاتے ہیں، جو سمجھاتے ہیں، اگر برائی پر لگائیں گے تو گناہ والدین کے سر ہوتا رہے گا، اگر والدین نیکی پر لگا دیتے ہیں تو پھر نیکی والدین کے حق میں لکھی جاتی رہے گی،
اس لیے چھوٹا بچہ چاہے وہ مسلمان کا ہو، چھوٹا بچہ چاہے کافر کا ہو، مر جائے اس کو دوزخ میں نہیں بھیجا جائے گا بلکہ ان کو جنت میں ہی بھیجا جائے گا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ تو اب ظلم کے دو معنی ہیں، کسی غیر کی چیز میں بلا اجازت تصرف کرنا یا بغیر قصور کے سزا دے دینا یا کام لے کر اس کی اجرت نہ دینا، یہ ہے یعنی کہ ظلم۔ تو اس جیسی آیات میں ظلم کے دوسرے معنی مراد ہیں، اور حدیث پاک میں اگر خدا تمام دنیا کو دوزخ میں بھیج دے تو ظالم نہیں اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق ہے، اس کی اپنی قدرت ہے، اس کا اپنا نظام ہے، تو اللہ رب العالمین تو مہربان ہی ہے۔ اس کی وجہ سے یہی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ہر چیز پر ملکیت رکھتا ہے، وہ مالک ہے ساری کائنات کا، جس کو چاہے وہ جنت عطا فرمائے، چاہے تو ساری دنیا کو جنت میں بھیج دے، تو چاہے تو ساری دنیا کو دوزخ میں بھیج دے، کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق کو فیصلہ فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سے نیکی کریں، نہ تو اپنے آپ کو بزرگ بنانے کے لیے، نہ اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے، نہ لوگوں کی نظر میں نیک بننے کے لیے نیکی کریں۔ اس کا فائدہ کوئی نہیں، فائدہ ہے صرف اپنے رب کی رضا، اپنے رب کے حکم کی تابع داری میں لگے رہیں، اجر ملے نہ ملے، ثواب ہو نہ ہو، بس مالک کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، ایک نہ ایک دن دروازہ کھول ہی جائے گا، رحمت کا، شفقت کا، کرم کا، فضل و کرم کا، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انعام و کرم ہو ہی جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ لا